السلام علیکم۔ اس دفعہ موسم سرما کچھ تاخیر سے رخصت ہوا ہے۔ معمول تو یہ ہے کہ فروری میں ہی ہمارے ہاں پنکھے کھل جایا کرتے ہیں اور اتنی گرمی ہو جاتی ہے کہ بغیر تیز پنکھے کے گزارا نہیں ہوتا، لیکن اس دفعہ مارچ کا مہینہ آدھا ہونے کے باوجود بھی یہ نوبت نہیں آئی۔ لیکن جس روز پنکھا کھلا تو اس روز مجھے یہ احساس ہوا اور پنکھے کی ضرورت سے مجھے احساس ہوا کہ سردیاں رخصت ہو گئی ہیں۔ تو موسم بدلنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی اس کی قدرت ہے اور بڑی اس کی مہربانیاں ہیں جن پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جب سردیاں رخصت ہوں تو ہمیں اس پہلو سے سوچنا چاہیے کہ پروردگار کی کتنی بڑی نعمت تھی کہ اس نے ہمیں سردی کا موسم دکھایا، اور اس میں بھی بہرحال بڑے خیر کے پہلو ہوتے ہیں، اور اس میں زندگی میں ایک تنوع بھی آتا ہے۔ اور یقیناً ہمارے جیسے ملک میں جہاں پر لوڈ شیڈنگ کے اتنے مسائل ہیں، سردی کا مہینہ بڑی نعمت ہی ہے ویسے بھی۔ لیکن یہ بھی پھر سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ اس وقت کو گزروایا۔ جو مسائل ہو سکتے تھے وہ نہیں ہوئے، جو بیماریاں ہو سکتی تھیں وہ نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے جب موسم نیا آنے والا ہو تو ہمیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سراپا دعا اور التجا بن جانا چاہیے کہ پروردگار اس آنے والے موسم کو ہمارے لیے خیر والا، عافیت والا، آسانی والا بنا۔ اس میں جو شر فتنہ ہے ہمیں اس سے محفوظ فرما، اور جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، اس میں ہمارا بھی حصہ فرما۔ بندہ مومن کی زندگی ایسے ہونی چاہیے، اس کے صبح، اس کے شام، اس کا مہینہ، اس کا دن، اس کا ہفتہ، اس کا سال، اس کی زندگی کا ہر موسم سرما، ہر موسم گرما اسی احساس میں ڈھلنا چاہیے کہ اس کا ایک خالق و مالک ہے جو اس کو ان مختلف مراحل سے گزار رہا ہے، اور ایک روز وہ اپنے رب کے حضور پیش ہو جائے گا۔ تو جب وہ وہاں پیش ہو تو پھر اس کی زندگی کا وہ موسم بہار شروع ہو جس میں کوئی خزاں نہ ہو، اور خدا کی وہ رحمتیں اسے ملیں جو کبھی ختم نہ ہو۔ تو ایمان کا سفر اصل میں اسی طرح طے ہوتا ہے، یہ موسموں میں طے ہوتا ہے، یہ روز و شب میں طے ہوتا ہے۔ اور اگر یہ دعا، یہ احساس، یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر ایمان گویا کہ اس سفر میں نہیں ہے جس سفر میں ہونا چاہیے، اور پھر میرے نزدیک یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کو زندہ ایمان میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔